نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسان کے ذمے صرف خود اپنی اصلاح ہی واجب نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماتحت جتنے بھی افراد ہیں ان کی اصلاح کرنا، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا، ان کو فرائض و واجبات کی ادائیگی کی تاکید کرنا اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا بھی انسان کے ذمے فرض ہے۔ یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ در حقیقت اس باب کا بنیادی عنوان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرنے کے لیے جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا عنوان جو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے استعمال فرماتے ہیں، یہ بڑا پیارا عنوان ہے، یعنی اے ایمان والوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس خطاب میں بڑا پیار ہے، اس لیے کہ خطاب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کا نام لے کر خطاب کیا جائے، اے فلاں اور خطاب کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس رشتے کا حوالہ دے کر خطاب کیا جائے جو خطاب کرنے والے کا اس سے قائم ہے۔ مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کو بلائے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس بیٹے کا نام لے کر اس کو پکارے کہ اے فلاں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بیٹا کہہ کر پکارے کہ اے بیٹے۔ ظاہر ہے کہ بیٹا کہہ کر پکارنے میں جو پیار، جو شفقت اور جو محبت ہے، اور سننے کے لیے اس میں جو لطف ہے، وہ پیار اور لطف نام لے کر پکارنے میں نہیں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ سرہ اتنے بڑے عالم اور فقیہ تھے، دنیا میں ان کے علم و فضل کا لوہا مانا جاتا تھا۔ کوئی ان کو شیخ الاسلام کہہ کر مخاطب کرتا، کوئی ان کو علامہ کہہ کر مخاطب کرتا۔ بڑے تعظیمی القاب ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کر کے اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں جو ہر صاحب ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے، اور اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات باپ کہہ رہا ہے وہ شفقت، محبت اور خیر خواہی سے بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ ان الفاظ سے مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہے، چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ کیسی ہے؟ آگے اس آگ کی صفات بیان فرمائی کہ اس آگ کا ایندھن لکڑیاں اور کوئلے نہیں ہیں، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس آگ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے غلیظ اور تندخو ہیں، سخت مزاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔
اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ بس اپنے آپ کو آگ سے بچا کر بیٹھ جاؤ اور اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ہو گیا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے۔ آج یہ منظر بکثرت نظر آتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، صف اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، اور جتنے امور و نواہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر کو دیکھیں، اس کی اولاد کو دیکھیں، بیوی بچوں کو دیکھیں تو ان میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہے ہیں، اس کا رخ مشرق کی طرف ہے، ان کا رخ مغرب کی طرف ہے، ان میں نماز کی فکر ہے، نہ فرائض دینے کو بجا لانے کا احساس ہے، اور نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کی فکر ہے، بس گناہوں کے سیلاب میں بیوی بچے بہہ رہے ہیں، اور یہ صاحب اس پر مطمئن ہے کہ صف اول میں حاضر ہوتا ہوں اور باجماعت نماز ادا کرتا ہوں۔ خوب سمجھ لیں کہ جب اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر نہ ہو، خود انسان اپنے معاشرے کی فکر نہ کرے، اولاد دوسری طرف جا رہی ہو، اس کے لیے ان کو بچانا بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ جب تم نے اس میں کوتاہی کی تو اب آخرت میں تم سے مواخذہ ہوگا۔ اس آیت میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ در حقیقت اس میں ایک شبہ کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا، جو شبہ عام طور پر ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ شبہ یہ ہے کہ آج جب لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دین کی تعلیم دو، کچھ دین کی باتیں ان کو سکھاؤ، ان کو دین کی طرف بلاؤ، گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو اس کے جواب میں عام طور پر بکثرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اولاد کو دین کی طرف لانے کی بڑی کوشش کی، مگر کیا کریں کہ ماحول اور معاشرہ اتنا خراب ہے کہ بیوی بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ سمجھاتے ہیں مگر وہ مانتے نہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو آخر کافر رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام اس کو طوفان سے نہ بچا سکے۔ اسی طرح ہم نے بہت کوشش کر لی، وہ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ چنانچہ قرآن کریم نے اس آیت میں آگ کا لفظ استعمال کر کے اس کا اشکال اور شبہ کا جواب دے دیا۔ وہ یہ کہ یہ بات ویسے اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ اگر ماں باپ نے اولاد کو بے دینی سے بچانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے تو انشاءاللہ ماں باپ بھی بری و ذمہ ہو جائیں گے، اور اولاد کے کیے کا وبال اولاد پر پڑے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ماں باپ نے اولاد کو بے دینی سے بچانے کی کوشش کس حد تک کی ہے اور کس درجے تک کی ہے۔ قرآن کریم نے آگ کا لفظ استعمال کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کو گناہوں سے اس طرح بچانا چاہیے جس طرح ان کو آگ سے بچاتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک بہت بڑی خطرناک آگ سلگ رہی ہے، جس آگ کے بارے میں یقین ہے کہ اگر کوئی شخص اس آگ کے اندر داخل ہو گیا تو زندہ نہیں بچ پائے گا۔ اب آپ کا نادان بچہ اس آگ کو خوش منظر اور خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب بتاؤ تم اس وقت کیا کرو گے؟ کیا تم اس پر اکتفا کرو گے کہ دور سے بیٹھ کر بچے کو نصیحت کرنا شروع کر دو کہ بیٹا اس آگ میں مت جانا، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اگر جاؤ گے تو تم جل جاؤ گے اور مر جاؤ گے؟ کیا کوئی ماں باپ صرف زبانی نصیحت پر اکتفا کرے گا؟ اور اس نصیحت کے باوجود اگر بچے میں آگ میں چلا جائے تو کیا وہ ماں باپ یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو اسے سمجھا دیا تھا، اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اس نے نہیں مانا اور خود ہی اپنی مرضی سے آگ میں کود گیا تو میں کیا کروں؟ دنیا میں کوئی ماں باپ ایسا نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس بچے کے حقیقی ماں باپ ہیں تو اس بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کی نیند حرام ہو جائے گی، ان کی زندگی حرام ہو جائے گی، اور جب تک اس بچے کو گود میں اٹھا کر اس آگ سے دور نہ کر لیں اس وقت تک ان کو چین نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے بچے کو دنیا کی معمولی سی آگ سے بچانے کے لیے صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا نہیں کرتے تو جہنم کی وہ آگ جس کی حد نہایت نہیں اور جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا، اس آگ سے بچے کو بچانے کے لیے زبانی جمع خرچ کو کافی کیوں سمجھتے ہو؟ لہٰذا یہ سمجھنا کہ ہم نے انہیں سمجھا کر اپنا فریضہ ادا کر لیا، یہ بات آسانی سے کہنے کی نہیں ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر رہا اور اس کو آگ سے نہیں بچا سکے، یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ یہ بھی تو دیکھو کہ انہوں نے اس کو راہ راست پر لانے کی 900 سال تک لگاتار کوشش کی، اس کے باوجود جب راہ راست پر نہیں آیا تو اب ان کے اوپر کوئی مطالبہ اور کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ 1-2 مرتبہ کہا اور پھر فارغ ہو کر بیٹھ گئے کہ ہم نے تو کہہ دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو گناہوں سے اس طرح بچاؤ جس طرح ان کو حقیقی آگ سے بچاتے ہو۔ اگر اس طرح نہیں بچا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ فریضہ ادا نہیں ہو رہا۔ آج تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہے، مثلاً یہ تو فکر ہے کہ بچے کی تعلیم اچھی ہو، اس کا کیریئر اچھا بنے، یہ فکر ہے کہ معاشرے میں اس کا مقام اچھا ہو، اس کا نام اونچا ہو، یہ فکر تو ہے کہ اس کے کھانے پینے اور پہننے کا انتظام اچھا ہو جائے، لیکن دین کی فکر نہیں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، دیکھنے میں اچھے خاصے اور دیندار اور تہجد گزار تھے۔ ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، جس کے نتیجے میں اس کو کہیں اچھی ملازمت مل گئی۔ ایک دن وہ بڑی خوشی کے ساتھ بتانے لگے کہ ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے اتنا پڑھ لیا، اب ان کو ملازمت مل گئی اور معاشرے میں اس کو بڑا مقام حاصل ہو گیا، البتہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، لیکن معاشرے میں اس کا کیریئر بڑا شاندار بن گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ وہ بچہ ذرا سا بے دین ہو گیا مگر اس کا کیریئر بڑا شاندار بن گیا۔ معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، بس ذرا سی گڑبڑ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ صاحب خود بڑے دیندار اور تہجد گزار آدمی تھے۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ انسان دنیاوی شہرت کو دیکھ کر اتنا خوش اور اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ دین سے پھر جانے کو بس ذرا سی گڑبڑ سمجھتا ہے۔